فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلنا لکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، مدرسہ تنویر الہدیٰ للبنین والبنات کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام، علماء کرام، مدرسہ حاضہ میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کر دوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہم سب کو حکم دیا ہے، اس حکم کو میں مختصر وقت میں آپ سب کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں صحیح کہہ سکوں اور اس پر ہم سب عمل کر سکیں۔ اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، اس پر ہمارے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے، آپ کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہے، دنیا کے جس خطے میں بھی انسان ہے، چاہے انسان ہندوستان میں ہو، چاہے انسان دوسرے کسی ملک میں ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ چاہے وہ انسان چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام کے تمام انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھانا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایک اصول، ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ ہمارے درمیان کون سا انسان سب سے اچھا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، گاؤں میں ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، معاملات ہوتے ہیں ہمارے۔ اب ہم اپنے میں سے کس کو سب سے اچھا انسان سمجھے، کس کو ہم بہتر سمجھے، کس کو ہم افضل سمجھے، اس کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان کیا، ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ اس اصول اور ضابطے کے تحت جو بھی انسان ہوگا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان اچھا ہے۔ اب اس اصول کے خلاف اگر ہم کہیں کہ نہیں فلاں صاحب بہت اچھا ہے، فلاں صاحب بہت بہتر ہے، تو ہمارے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی آدمی اچھا اور بہتر نہیں ہو جائے گا، بلکہ اچھا اور بہتر کون ہوگا؟ اچھا اور بہتر وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب اس اصول کے تحت جو بھی انسان ہوگا وہ ہمارے درمیان سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، وہ کون سے برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ شیخ برادری سے ہے، انصاری ہے یا پٹھان ہے یا خان ہے یا سید ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ انسان متقی پرہیزگار ہے یا نہیں۔ اگر وہ انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان اچھا ہے۔ اب ہمارا بھی نظریہ یہی ہونا چاہیے، ہمارے بھی سوچ یہی ہونی چاہیے
کہ جو ہمارے درمیان پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو اللہ والا ہے، جو دیندار ہے، جو نمازی ہے، جو روزے رکھنے والا ہے، جو دیندار ہے، جو تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، جو تمام تر کام کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ہدایت کے مطابق انجام دیتا ہے، وہی انسان اچھا ہے۔ اب اگر ہمارے درمیان کوئی کہے کہ نہیں وہ تو 2-3 گاڑی خرید لیا ہے اس لیے اچھا ہے، وہ تو مکھیا کا الیکشن جیت لیا اس لیے وہ اچھا ہے، وہ تو بھاگلپور میں اور صاحب گنج میں اور کلکتہ اور بمبئی میں گھر اور مکان بنا لیا اس لیے اچھا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کسی آدمی کے اچھا ہونے کے لیے کسی بڑے شہر میں گھر مکان بنا لے، یہ اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی آدمی بڑا مالدار ہو گیا، 4 چکا گاڑی خرید لیا، گاڑی سے گھوم رہا ہے، اس کے گاڑی سے گھومنے کی وجہ سے وہ اچھا ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے۔ ہم کسی کو اچھا کہہ دیں وہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اصول، اس ضابطے کو یاد رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو کہنا ہے کہ فلاں شخص اچھا ہے یا فلاں شخص اچھا نہیں ہے۔ جو آدمی دیندار ہے، جس کے اندر صوم و صلات کی پابندی ہے، جو ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے، ہر کام قرآن اور حدیث کے مطابق کرتا ہے، وہ انسان اچھا ہے، وہ انسان بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی کچھ بھی کر لے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کی نظر میں اچھا نہ ہو، وہ آدمی ہمارے درمیان ہمارے لیے کیسے اچھا ہو جائے گا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ اچھا وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ ہے اصل آدمی۔ جبکہ آج ہمارے درمیان یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے درمیان بات کیا ہے؟ پیسے والا ہمارے درمیان اچھا ہو گیا، جو گاڑی باڑی بنا لیا وہ ہمارے درمیان اچھا ہو گیا، اس کو آج ہم عزت دیتے ہیں، اس کو آج ہم اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، سماج کا بڑا اثر پڑتا ہے، ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ اور ہم سماج کے اندر کسی جھوٹ بولنے والے کو عزت دیں گے، کسی جھوٹ بولنے والے کو اگر ہم کرسی دیں گے، تو یقین جانیے جھوٹ بولنے والے کو اگر ہم کرسی دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے ہمارے سماج میں جھوٹ بولنے والا ہی آدمی پیدا ہوگا، ہمارے سماج میں جھوٹ بولنے والا آدمی پیدا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے گھر مکان اچھا ہونے کی وجہ سے اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، اس کے احترام کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، تو سب لوگ اپنے گھر کو، مکان ہی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ اس لیے کہ آدمی سمجھے گا کہ نہیں بھائی فلاں آدمی نے گھر مکان بنا لیا ہے، اس لیے وہ عزت دار ہو گیا، اس لیے وہ سب کے نزدیک اچھا ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عزت کی علامت، عزت کی دلیل، سب سے اچھا ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اچھا گھر مکان بنا لیا، عزت دار ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ پیسہ والا ہو گیا، بلکہ عزت کی بات یہ ہے، عزت کی دلیل یہ ہے، بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک اچھا ہے کہ نہیں۔ آج ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ آدمی کوئی بھاگلپور میں دکان خرید لیا، دکان بنا لیا، مکان بنا لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ 4 چکا گاڑی خرید لیا، ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہم یہ بات نہیں بولتے ہیں کہ ایک آدمی روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور 1 پارہ روزانہ تلاوت کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ ایک آدمی تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر بھی ہم اس کو نہیں بولتے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ایک نماز پڑھنے والے کو جب ہم کامیاب نہیں بولیں گے، ایک تہجد گزار آدمی کو ہم کامیاب نہیں بولیں گے، ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا جو پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اس کو جب ہم کامیاب نہیں بولیں گے، تو ہمارے درمیان نماز پڑھنے والا آدمی کیسے پیدا ہوگا؟
ہمارے درمیان تہجد گزار آدمی کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے درمیان تلاوت کرنے والا آدمی کیسے پیدا ہوگا؟ آپ تو عزت دے رہے ہیں جو جھوٹ بولنے والا ہے، آپ تو عزت دے رہے ہیں جو پیسہ کما رہا ہے کسی طرح سے، آپ تو عزت اس کو دے رہے ہیں جو گاڑی باڑی مکان خرید لیا اس کو۔ میرے دوستو بزرگوں، اصولی اعتبار سے یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی یہ معنی نہیں کرتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ آپ کما نہیں سکتے۔ نماز کے بارے میں اصول ہے کہ فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، آپ 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز ہے، اس میں 3 رکعت ہے، تو آپ 3 سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن پیسہ کمانے میں کوئی اصول نہیں، ایسا نہیں کہ آپ روزانہ 5,000 سے زیادہ کما نہیں سکتے، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ ایسا اسلام نہیں کہتا ہے کہ آپ روزانہ 5,000 کمائیے چاہے 5 لاکھ روپیہ کمائیے، آپ بالکل آزاد ہیں، کما سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات ضرور اسلام کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں کمائیے، لیکن حلال طریقے سے کمائیے، اسلام کے اصول اور ضابطے کے مطابق کمائیے، سچائی کے ساتھ کمائیے، امانت داری دیانت داری کے ساتھ کمائیے۔ لیکن آپ خرچ بھی کیجئے تو صحیح جگہ میں خرچ کیجئے، غلط جگہوں میں آپ خرچ نہ کیجئے، ناجائز جگہوں میں آپ خرچ نہ کیجئے، بیکار کاموں میں آپ خرچ نہ کیجئے۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جس طریقے سے چاہے کما لیا اور پھر خرچ بھی آپ کر رہے ہیں ناجائز طریقوں پہ، ناجائز جگہوں میں، غلط جگہوں میں، بیکار کاموں میں آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ جتنا چاہے کمائیے، جتنا چاہے آپ کمائیے، لیکن جب آپ نے کما لیا تو اس کو آپ صحیح جگہوں میں خرچ کیجئے، دین کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، جس میں اسلام کی سربلندی ہوتی ہو، جس میں اسلام کو فروغ ملتا ہو، جہاں پر قرآن کی، اسلام کی، دین کی تعلیم ہو رہی ہو، ایسے جگہوں میں آپ خرچ کیجئے۔ اور یہ مجاز رکھیے، یہ ذہن رکھیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری جب تک زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، اس زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، ایسا ہرگز کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے مال میں سے 1 روپیہ بھی ایسی جگہوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے جو گناہ کا کام ہو، جس سے ہمارے مال کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچے۔ ہمارا مال کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ ہے، مدرسہ تنویر الہدیٰ للبنین والبنات۔ اس مدرسے میں کئی مرتبہ اس سے پہلے آ چکا ہوں الحمدللہ۔ یہ مدرسہ ہے جو دین کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی مدرسے کے اندر بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے، وہ بڑی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں دکھا سکتے۔ قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف سچا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی، کوئی خامی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کمی خامی نکالنے کی کوشش کیا ہے، لیکن آج تک 1400 سال کے اندر، آج تک کسی بندے کے اندر یہ ہمت، یہ جرت، یہ طاقت نہیں ہوئی کہ قرآن کریم کے کسی ایک چیز کے اندر، کسی ایک آیت کے اندر، کسی ایک سورہ کے اندر کوئی کمی، کوئی خامی نکال دے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ سوچتے ہیں کہاں خرچ کرے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں بہت ہی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، تو آپ کے لیے مدرسہ ہے۔ اگر آپ اس مدرسے کے اندر خرچ کرتے ہیں تو یقین جانیے، اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ
آپ مدرسے کے اندر تعاون کیجئے، مدرسے کے اندر اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ لگائیے، اور یقین جانیے اگر آپ یہاں اس مدرسے کے اندر پیسہ لگاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو یقین جانیے اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ضرور اس کا اجر بہتر سے بہتر ملے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں یہ بچے یہاں رہ کر کے بچے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے جس شعبے میں چلے جائیں، دنیا کے جس شعبے میں جس اسکول میں چلے جائیں، جو تعلیم مدرسوں کے اندر دی جاتی ہے وہ تعلیم کہیں نہیں دی جاتی ہے۔ ہم بہت اچھے اچھے گھرانے کو میں نے دیکھا ہے، جانتا ہوں میں، بہترین گھر ہے، بہترین عالیشان مکان ہے، لیکن اسلامی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے لوگ پریشان ہیں۔ باپ رو رہا ہے، ماں ایک طرف رو رہی ہے، بیٹا موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا باپ کی بات سننے کو تیار نہیں، ماں کی بات سننے کو تیار نہیں۔ پڑھا تو بہت کچھ دیا ہے، ایم اے بی اے کرا دیا ہے، آئی ٹی آئی کرا دیا ہے، بہت کچھ پڑھا دیا ہے، لیکن ان تمام علوم کے حاصل کرنے کے باوجود، اتنا عصری علم حاصل کر لینے کے باوجود، اس کے اندر دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی